السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا 8واں روز ہے اور تفسیر قرآن کا 8واں سبق ہے۔ کل ہم نے لیلۃ القدر اور اس کے ثواب کے بارے میں سماعت کیا، اور یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کو جو برکت عطا فرمائی ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کو اس زمانے کے ساتھ ملانے کی وجہ سے عطا فرمائی ہے، اور لیلۃ القدر جس مہینے میں ہے اس مہینے کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ قرآن کا تعلق، نزول کا تعلق رات کے ساتھ ہوا اور رات کا تعلق مہینے کے ساتھ ہوا، تو مہینے کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے وہ فضیلت عطا فرمائی تاکہ مومن بھول نہ سکے اور ہمیشہ اس کو یہ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری رشد و ہدایت کے لیے ایک کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ دنیا چاہے جس طرح سے زندگی گزارے، وہ دنیا کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، لیکن ایک مومن و مسلم کا طریقہ پوری دنیا کے طریقے سے علیحدہ اور جداگانہ ہوتا ہے۔ چونکہ دوسروں کے پاس میں رشد و ہدایت کی کتاب نہیں ہے اور ہمارے پاس میں رشد و ہدایت کی کتاب ہے، اور وہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو ہمارا جو طریقہ ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے آئینے میں ہونا چاہیے۔ ہم جہاں بھی جائیں تو یا تو ہماری زبان پر قرآن کی تلاوت ہو یا پھر ہمارے اخلاق سے قرآن کا جو طریقہ ہے وہ ظاہر ہو، تو ہمیشہ ہمیں قرآن کا مبلغ بن کر کے چلنا چاہیے، اور وہ دو ہی طرح سے ہوتا ہے، یا تو آپ بول کے اس کی تبلیغ کرو کہ میں پڑھوں اور لوگوں کو سناؤ، تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی تبلیغ ہوئی زبان کے ذریعے سے، یا قرآن میں جو کچھ کہا گیا ہے، بتایا گیا ہے، وہ لوگوں کے سامنے پیش کرے، تو یہ تبلیغ ہوئی زبان کے ذریعے سے۔ اور ایک ہوتی ہے خاموش تبلیغ، کہ جس میں بولنا نہیں ہوتا ہے مگر پھر بھی آدمی اس چیز کا اظہار کرتا ہے اور وہ عمل ہوتا ہے کہ بھئی میں قرآن کے تقاضوں کے مطابق عمل کروں، تو اس عمل سے بھی قرآن کی تبلیغ ہوتی ہے۔ تو گویا مسلمان کو ہمیشہ قرآن کی تبلیغ کرنی چاہیے، موقع ملے تو بول کر کے، اور جن کے پاس میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہے وہ اپنے کردار کے ذریعے سے قرآن کی تبلیغ ہمیشہ کرتا رہے۔ تو دنیا کا طریقہ اور ایک مومن کا طریقہ یہ دونوں الگ ہے، اس لیے مومن کو اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ میچ نہیں کرنا چاہیے، مومن کو ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کے ساتھ میں میچ کرنا چاہیے۔ حالانکہ دنیا بدل گئی ہے، اب دنیا میں ہر چیز وہ دنیا کے طریقے پر دیکھی جاتی ہے۔ ہم ایسا نہیں کرتے، بھائی کیوں نہیں کرتے؟ کہو دنیا میں ایسا نہیں چلتا ہے، اگر ہم کریں گے تو لوگ ہنسیں گے۔ تو ایسا کرتے کرتے مسلمانوں نے اپنے اسلام کا سب کچھ نکال دیا
اور غیروں کے سارے طریقے اپنے اسلام میں داخل کر کے اسلام کو انہوں نے نکالا اور غیر کو اندر شامل کیا، تو آج مسلمان کی پہچان اسلام سے نہیں ہے، مسلمان کی پہچان صرف دنیا داروں سے ہے کہ بھئی دنیا کیا کر رہی ہے وہ مسلمان کر رہا ہے۔ تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی بالکل واضح دلیل ہے کہ اس کے آگے کسی اور پروف کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی مسلمان اپنے مذہب کے معاملے میں کمزور ہے، بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ اس کی دلیل یہی ہے کہ وہ اپنے عمل میں پہلے دنیا کو دیکھتا ہے کہ بھئی دنیا کیا چاہتی ہے تو وہ چاہنے لگتا ہے، دنیا کیا کرتی ہے تو وہ ایسا کرنے لگتا ہے، مگر کبھی وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے اور میں مومن ہوں تو مجھے دنیا کو نہیں اللہ کی کتاب کو دیکھنا ہے۔ اگر ایسا کر کے ہم چلتے نو تو اتنے کمزور دنیا میں نہیں ہو جاتے، اور ہماری ایک حیثیت ہوتی، ہمارا ایک وقار ہوتا، ہماری ایک عزت ہوتی، مگر ہم لوگ عزت دنیا میں تلاش رہے ہیں، حالانکہ عزت وہاں نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، قرآن مجید میں ہے، اللہ نے فرمایا کہ ساری عزت تو اللہ کی ہے، اور عزت اور ذلت دینے کا کام تو اللہ کا ہے، تو تم اپنی عزت کو دنیا کے ذریعے سے کیوں تلاش رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دین تمہیں دیا ہے عزت پانے کے لیے، تو اگر ایک مومن کو دنیا میں باعزت کہلوانا ہے تو اپنے اسلام و ایمان کے ذریعے سے باعزت کہلاؤ کہ بھائی میں زیادہ نماز پڑھتا ہوں اس لیے باعزت ہوں، میں رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور دوسرے بھی روزے رکھتا ہوں اس لیے باعزت ہوں، میں حرام کی طرف نہیں جاتا ہوں اس لیے میں باعزت ہوں، رسول اللہ کے طریقے پر چلتا ہوں اس لیے باعزت ہوں۔ تو مومن کی عزت تو صرف دین کے ساتھ ملائی گئی ہے کہ ہم ہر چیز کا آنسر کس سے دیں گے؟ دین سے دیں گے، تو یہ ہماری عزت۔ اگر دنیا سے میرا ایگزامپل دیا جائے تو میری رسوائی کے لیے یہی کافی ہے کہ میرا ایگزامپل دنیا سے دیا گیا، تو ایک مومن کو کبھی ایسا نہیں بننا چاہیے۔ تو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری عزت تو اللہ کی ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی ساری عزت اللہ کی ہے، اور تم چاہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری عزت بن جائے اور تمہاری تعظیم اور تمہاری تکریم رب کی بارگاہ میں ہو، تو اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو جتنا زیادہ دیندار ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ و رسول کے فرمان پہ چلنے والا ہوتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ خدا کی بارگاہ میں کیا ہو جاتا ہے؟ باعزت ہوتا ہے، اکرم باعزت ہوتا ہے۔ تو عزت جتنی بھی زیادہ تمہیں چاہیے رب کی بارگاہ سے حاصل کرو، اور رب کی بارگاہ کی عزت تو اللہ و رسول کے فرمان پہ چلنے سے ملتی ہے، مگر مسلمان نے ایسا نہیں سوچا، لوگوں کا لباس ایسا ہے تو مجھے ایسا اپنانا چاہیے، میں ایسا نہیں پہنوں گا اور باہر نکلوں گا تو لوگ کہیں گے یہ کیسا، یہ تو لوگوں کے طریقے سے دنیا کا فیشن ہم نے اپنا لیا، اور وہ فیشن ہی اب آ گیا اور دین برائے نام ہمارے پاس میں رہ گیا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ عزت چلی گئی، چلی نہیں گئی ہے، آپ نے خود نکال دی ہے، چونکہ اللہ نے تو کہا تھا کہ دین کے ساتھ رہو گے تو عزت ملے گی، اللہ تمہارا اکرام کرے گا، لیکن دین سے اگر نکل جاؤ گے تو عزت تمہاری چلی جائے گی۔ تو عزت ہم نے نکال دی ہے، گئی نہیں ہے، چونکہ ہم نے اسلام کا طریقہ نکال دیا ہے۔ تو مسلمان کی عزت جو ہے اسلام کے ساتھ ملنے کی وجہ سے ہے، نکلنے کی وجہ سے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کی وجہ سے رات کو برکت والا بنایا اور اس کی عزت کا اعلان فرما کہ اپنے بولتے میں قدر و منزلت، قدر کے معنی عزت کے بھی ہوتا ہے، لیلۃ القدر عزت کی رات کا قرآن کا نزول اس کے ساتھ ملا گیا ہے، اور رمضان شریف کے مقدس مہینے کو مقدس کہا گیا، عظمتوں والا مہینہ کہا گیا۔ تو کس لیے کہا گیا؟ کہا اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا نزول اس میں ہوا ہے، تو ہم بھول نہ جائیں کہ بھئی قرآن ہماری رہنمائی کی کتاب ہے، تو اس کو یہ دونوں طریقے سے اللہ نے گائیڈ فرما کے ایک جانب رات میں اتار کے اس کی رات کا ذکر کیا، اور مہینے کا ذکر قرآن کے ساتھ ملا کے کیا کہ مسلمان قرآن کو بھول نہ جائیں۔ یہ ہم قرآن کو بھول گئے،
کہ اللہ نے دیا تھا تو یاد کون رکھتا ہے؟ جو عمل کرتا یاد رکھتا ہے، جو عمل نہیں کرتا ہے وہ اس کو بھولا ہوا ہے۔ قرآن میں اسی کو بھولا ہوا سے تعبیر کیا ہے، جیسے خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ایسے مت ہو جانا جو اللہ کو بھول بیٹھے۔ کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، تو اللہ نے بھی ان کو بلا دیا۔ بلا دیا مطلب اپنی رحمت سے ہٹا دیا، کہ اللہ نے اپنی کتاب رحمت کے لیے دی تھی کہ اس کتاب کے ساتھ میں مل جانا تو رحمت خدا کی تمہارے ساتھ میں رہے گی، مگر انہوں نے اللہ کی کتاب کو بلا دیا، پس پس چھوڑ دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے بنی اسرائیل کی طرح سے تم مت ہونا، عیسائی اور یہودیوں کی طرح سے تم مت ہو جانا کہ ان کو بھی ہم نے کتاب دی تھی، رہنمائی کے لیے دی تھی، مگر انہوں نے اس کی رہنمائی قبول نہیں کی اور وہ پھر اپنے راستے پر چل دیے، تو اللہ نے بھی ان کو بلا دیا، نکال دیا، جاؤ نہیں آنا ہے تو نکل جاؤ، وہ نکال دیے گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کی مثال تم مت اپنانا اور تم اللہ کی کتاب کو مت بھول جانا، اس لیے کہ تم نبی آخر الزماں کے امتی ہو۔ اور ہمارے آقا نے ارشاد فرما وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، اور اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم تو دنیا کے اندر لوگوں کے لیے گواہ بنا دیے گئے ہو۔ ہماری عزت ہمارے حضور نے فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے گواہ بنا دیے گئے ہو۔ اور گواہ کون بنتا ہے؟ بے عمل بنتا ہے، گناہ کرنے والا بنتا ہے، اس کی تو گواہی قبول ہی نہیں کی جاتی ہے۔ کہ جو آدمی اوپنلی رانگ ڈوئر ہو، اوپنلی خراب کام کرتا ہو، اوپنلی نماز نہ پڑھتا ہو، یہ سب لوگ جو ہے وہ اسلام میں قابل گواہی نہیں ہے۔ وہ گواہی لے کے آئیں گے تو جج اس کو منع کر دے گا کہ سوری تمہاری گواہی، تم خود عمل پہ نہیں ہو تو تم دوسرے کے بارے میں سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کیا کرو گے؟ تو جج اس کو کیا کرے گا؟ کورٹ سے نکال دے گا کہ تمہاری گواہی نہیں چل سکتی ہے۔ گواہ بن کے یہاں آنا ہے اور تمہاری زبان پر اسلام اعتماد اس وقت کرے گا جبکہ تم اچھا کردار لے کر کے آؤ، تو ہم کہیں گے کہ تم اچھے ہو، اللہ کا خوف تمہارے دل میں سمایا ہوا ہے اور تم جھوٹ نہیں بول سکتے ہو، تو تمہارے کہنے پر غیر کے لیے فیصلہ ہوگا۔ خود تمہارا عمل غلط ہے تو تمہارے کہنے پر فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو ایسے لوگوں کی گواہی اسلامی کورٹ کے اندر مانی نہیں جاتی۔ اب یہ قانون اگر اس زمانے میں رکھا جائے ہے وہ رہے گا، لیکن یہ ہے کہ اگر اسلامی کورٹ ہوتی اور اس طرح سے گواہ کے فیصلے ہوتے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی مسلمان کورٹ میں جا کے گواہی دینے کے قابل بن جاتا کہ جس میں آپ کے ہر عمل کا تجسس ہوتا کہ تم کیسے ہو؟ اس کے لیے پہلے نہیں تو جج دوسروں کو بلا کے انکوائری کرتا کہ فلاں آدمی فلاں فیصلے میں گواہ بننا چاہتا ہے، اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ کیا مسجد میں تمہیں نظر آتا ہے؟ کیا وہ وقت پر نماز جماعت کے ساتھ میں پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے؟ تو اب تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو یہ کہہ سکو کہ 5 وقتہ وہ با جماعت نماز ادا کرتا ہو، پوری پابندی کے ساتھ نہیں۔ چند پرسنٹیج کہنا بھی ہو سکتا ہے کہ مبالغہ ہو جائے اور وہ صحیح نہ ہو۔ کوئی 1 پڑھتا ہے تو کوئی 2 پڑھتا ہے تو کوئی 3 پڑھتا ہے، کوئی 4 پڑھتا ہے، کوئی 5 پڑھتا ہے، کوئی کبھی پڑھتا ہے، کوئی کبھی نہیں پڑھتا ہے، مگر پورا کا پورا پابندی کے ساتھ میں اس پر عمل پیرا ہو، ایسا کوئی نظر آتا ہے؟ تو جج اس کے بارے میں تجسس کرے گا کہ بھئی چلو یہ آدمی فلاں معاملے میں گواہ ہے تو اس کے عمل کے بارے میں پہلے بتاؤ کیا تمہیں مسجد میں نظر آتا ہے؟ تو یہ کہیں گے کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے، تو جج کہہ دے گا کہ بھئی اس کو نکال دو، یہ گواہ میں نہیں چل سکتا ہے۔ کہ جب تیرا کردار خود صحیح نہیں ہے تو تیری زبان پر فیصلہ ہم کیسے کر لیں گے؟ تو نکال دیا جائے۔ تو اب خود اندازہ لگاؤ کہ اس زمانے میں ہم کس درجہ تک گر گئے ہیں کہ ہماری زبان کا اعتبار اسلامی کورٹ کچہری نہیں کر سکتی ہے، چونکہ ہم اپنی چاہت کے اوپر زندگی گزارتے ہیں۔ تو ہمارے آقا تو فرما کہ تم تو دنیا کے اندر اللہ کے گواہ ہو،
کہ تم جو بولو اس پر اللہ فیصلہ فرما دے. تم جس کے بارے میں کہہ دو یہ اچھا ہے تو جنتی کا فیصلہ کر دے، اور جس کے بارے میں تم کہہ دو کہ یہ برا ہے تو اس کے بارے میں جہنمی کا فیصلہ ہو جائے. تم تو اللہ کے گواہ ہو زمین کے اوپر. تو اللہ کے گواہ کا مطلب یہ ہوا کہ تم اتنے اچھے ہو، تم اتنے اچھے ہو اللہ و رسول کے فرمان پر عمل کرنے کی وجہ سے کہ اللہ تمہاری بات پر فیصلہ فرما دے گا. لیکن اب ایسا نہیں رہا تو اب کے مسلمانوں کو شہداء اللہ فی الارض نہیں کہا جا سکتا. الا ماشاءاللہ جو ہوں گے مگر ہم لوگ شہداء اللہ فی الارض نہیں ہو سکتے، چونکہ ہمارا کردار اسلام سے ہٹ گیا ہے، اور اتنا ہٹ گیا ہے کہ جو کچھ کرتے بھی ہیں نا اس میں بھی اپنی چوائس ہوتی ہے، اپنی چوائس ہوتی ہے. ایک نو مسلم ہے، وہ مسجد میں آیا تو اس کو کسی نے نماز کا طریقہ سکھایا. تو اس کے بعد میں اس نے دوسروں کو دیکھا تو کہتا کہ فلاں نے مجھے کہا کہ آپ ہاتھ ایسے باندھنا، تو میں نے تو اتنوں کو دیکھا تو وہ تو ایسے باندھتے ہیں. اس نے کہا کہ آپ رکوع میں جاؤ تو ہاتھ یوں رکھنا، پاؤں یوں رکھنا، باک یوں رکھنا، تو میں نے تو یہاں دیکھا ہے کہ فلاں یوں کرتا ہے، فلاں یوں کرتا ہے، فلاں یوں کرتا ہے. تو اس نے جو مجھے بتایا وہ صحیح ہے یا یہ لوگ کرتے ہیں وہ صحیح ہے؟ تو میں نے کہا کہ تم مجھے کر کے بتاؤ. تو اس نے مجھے کر کے بتایا. میں نے کہا تم کو جس نے سکھایا وہ صحیح ہے، تم جو کرتے وہ صحیح ہے. تو کہتے یہ جو مسلمان جو پہلے سے مسلمان ہے، میں تو ابھی بنا ہوں، تو یہ لوگ اتنے دنوں سے یا اتنے سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں تو یہ لوگ صحیح طریقے پر کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا مجھے مت پوچھنا، میں نے کہہ دن تیرا طریقہ صحیح ہے، اب ان سے پوچھنا جس کا طریقہ تجھے غلط لگے نا. تو کہہ رہا کہ میں ایسے پڑھتا ہوں، تم ایسے پڑھتے ہو، دونوں میں صحیح کون ہے؟ اب وہ خود فیصلہ کرے گا تمہارے ساتھ، چونکہ اب ہم لوگ اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے. کہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو اپنے تئیں پڑھتے ہیں، تو لوگوں کو آ کر کے شبہ ہو جاتا ہے سیکھنے والوں کو میں جو پڑھ رہا ہوں وہ صحیح ہے، یہ لوگ برسوں سے مسلمان ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ صحیح ہے. ایک کا بھی طریقہ آپ کو بالکل سیدھا نہیں آئے گا. کسی کا ہاتھ کیسے باندھا ہے، کس نے کہاں باندھا ہے، کوئی رکوع میں جاتا ہے تو کیسے جاتا ہے، کس کے ہاتھ کہاں رکھے ہوئے ہیں، کسی کا کوئی طریقہ درست نہیں. تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان کسی کی گائیڈ پہ چلتا ہے یا یہ اپنے تئیں فیصلے کرتا ہے. تو اپنے تئیں فیصلے ہوئے نا بھائی. سب کا اگر ایک کا طریقہ حنفی ہیں ہم، اور حنفی طریقے پر آپ کو نماز پڑھنی، ہم سبھی حنفی ہے، تو مجھے دیکھو، آپ کو دیکھو، کسی کو دیکھو، کوئی فرق آنا ہی نہیں چاہیے. مگر ایسا نہیں ہے. اب اندازہ لگاؤ کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور اسلام کے ساتھ ہم کتنے اٹیچ ہیں. اس کا فیصلہ کون دوسرا کیوں کرے گا؟ ہم خود کر سکتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ تم گواہ ہو. ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ میں جا رہے تھے. اتنے میں ایک جنازہ گیا تو صحابہ نے اس کی تعریف فرمائی کہ یہ آدمی بڑا اچھا تھا، یہ تھا، وہ تھا. صحابہ تعریف کرنے لگے تو حضور نے فرمایا کہ وجبت، واجب ہو گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد آگے بڑھے تو کوئی اور جنازہ گیا تو صحابہ نے اس کی برائی کی کہ یہ ایسا ہے، ویسا ہے، ویسا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ وجبت، واجب ہو گئی. تو حضور سے پوچھا گیا کہ حضور کیا واجب ہو گئی؟ وہ گیا تو اس پہ ہم نے تعریف کی تو آپ کہتے واجب ہو گئی. یہ گیا تو اس کی برائی کی تو آپ کہتے واجب ہو گئی. تو حضور نے فرمایا کہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، جس کی تم نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہے، اور جس کی تم نے برائی کی اس کے لیے جہنم واجب ہے. یعنی تمہاری زبان کا اعتبار ہے، تم اللہ و رسول کے فرمان پر چلتے ہو، تم جھوٹ نہیں بولو گے، تم اچھا اسی وقت بولو گے جبکہ تم نے اس کو واقعتاً اچھا پایا ہوگا، اور تم برا اسی وقت بولو گے جبکہ تم نے واقعتاً اس کو برا پایا ہوگا. کہ تمہاری زبان کا اعتبار ہے، تم مسلمان ہو، تم سچے ہو، تم جھوٹ نہیں بول سکتے، تم جو بھی بولو گے وہ صحیح بولو گے. تو اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ تمہارے کردار میں جھوٹ نہیں آ سکتا، عمل میں جھوٹ نہیں آ سکتا، اس لیے تمہاری زبانوں پر بھی جھوٹ نہیں آ سکتا. اس لیے حضور نے فرمایا تھا. مگر آج وہ پوزیشن ہماری نہیں ہے.
اب ہمیں کون کہہ سکتا ہے کہ ہم اللہ کے گواہ ہیں زمین کے اوپر، چونکہ ہمارے کردار کا ٹھکانہ نہیں ہے. ہم لوگ فاسق مولی بن گئے ہیں، علان یا بڑے گناہ کرنے والے بن گئے ہیں. بلکہ کتنے تو ایسے ہیں مسلمانوں میں جو گناہ کر کے وہ اپنی جرأت کا اعلان دوسروں کے سامنے کرتے ہیں. ایک شخص نے اپنی کمپلین میرے سامنے کی کہ میں انڈیا گیا تو گاؤں کا نام نہیں لیتا ہوں ورنہ اور زیادہ پرابلم آئے گا. تو اس نے کہا کہ اپنے ادھر کے لوگ جاتے اکثر نمازی ہیں تو وہ بھی وہاں چل کے بھی الحمدللہ اذان ہوتی ہے تو نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے. اور ادھر کے لوگوں کی اکثریت بے نمازی کل بھی تھی اور آج بھی ہے، اور وہ اتنے زیادہ بے احساس ہیں کہ اگر ان کے ساتھ تم ضد میں جاؤ نا تو شاید وہ اپنی ہر لفظ پر کفر بولے گا. اتنے گر گئے ہیں وہ کہ وہ ہر لفظ پر کیا بولے گا؟ کفر بولے. گناہ سے توبہ نہیں کرے گا، ہر لفظ پر کفر بولے گا. وہ کہنے لگا کہ میں نماز کے لیے گیا تو مجھے کیا معلوم کہ لوگ ایسا کریں گے. تو سب نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، مستی مذاق کر رہے تھے، ادھر اندر نماز کا ٹائم ہو رہا تھا. تو میں نے کہا بھائی آپ لوگ یہاں مسلمان ہیں، آپ بیٹھے ہیں تو چلو نا، نماز کا ٹائم ہوا، اندر چلو نماز پڑھ لو. تو وہ لوگ ہنسنے لگے، پہلے کچھ نہیں بولے. پھر کیا ہوا کہ میں جب بھی نماز کے لیے جاتا تھا نا تو مجھے دیکھ کے بولتے ہوئے چلو اٹھو اٹھو نماز کے لیے چلو. یعنی اندر آئے تو نہیں مگر اس آدمی کو دیکھ کر کے وہ لوگ کیا بولتے تھے، فوراً جب وہ وہاں سے گزرتا تھا تو اس کو سنانے کے لیے بولتے تھے چلو چلو یار نماز کا ٹائم ہو گیا، کیوں نہیں چلتے ہو. تو الٹا اس کو چڑھانا شروع کر دیا. خود تو توبہ نہیں کی، مسجد کے دروازے پر بیٹھ کے بات کر رہے، چلا رہے ہیں. اور اس کے بعد اگر کوئی مسلمان اگر اس کو سمجھاتا ہے اور نصیحت کرتا ہے تو اس نصیحت کو انہوں نے کیا بنا لیا؟ مذاق بنا لیا. اب بتاؤ کہ ایک نماز کا حکم کوئی مجھے دیتا ہے اور اس کے نماز کے حکم کو میں مذاق بناؤں تو اس مذاق کرنے والوں پر شرعی فتویٰ کیا آ سکتا ہے؟ پوچھنے کی ضرورت ہے؟ نہیں آ سکتا. تو ایسے لوگ ہم کہتے ہیں مسلمان، مگر اللہ ہی جانتا ہے کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. وہ ہر لفظ پر کفر کی باتیں بولتے ہیں اور صرف مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں اور مسلمان کہے جاتے ہیں تو نماز کے لیے کہنے والے کا انہوں نے مذاق بنا لیا. تو وہ آدمی کہتا ہے کہ پھر میں نے اپنی مسجد بدل دی، پھر میں نے اس راستے پر جانا بند کر دیا، پھر دوسری مسجد کے جانب میں نماز کے لیے چلا گیا. اب اندازہ لگاؤ ایک نصیحت کرنے والے کو اتنا الجھا، ان لوگوں نے اتنا الجھا کہ اس کو مسجد چھوڑ کے دوسری سے اپنی مگر دوسرے علاقے کی مسجد میں چلا گیا کہ اس راستے پر اب مجھے نہیں جانا ہے کہ مجھے دیکھ کر کے یہ لوگ مجھے چڑھاتے ہیں. تو عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ وبائیں نہیں آئے گی تو کیا آئے گا؟ دنیا ہمیں ہمارے اوپر بے عزتی ہمارے پر نہیں آئے گی تو کیا آئے گا؟ اس لیے کہ کام ہی ہمارا ایسا ہے. تو قرآن نے نائٹ کو باعزت بنا کر کے بتایا، اے مومن یہ کتاب عزت دینے کے لیے ہم نے دی ہے. کیا تجھے پتا نہیں چلتا ہے کہ نائٹ کے ساتھ ملا تو نائٹ کو اتنا بڑھا دیا، اور جس مہینے کے ساتھ ہم نے اس قرآن کے نزول کو لگایا تو مہینے کو بھی تمہارے نزدیک کیا بنا دیا؟ محترم بنا دیا، تاکہ تمہیں یاد رہے کہ مومن کی عزت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دنیا پر چلنے سے نہیں ہے. مومن کی عزت اللہ کی بارگاہ میں صرف اور صرف اسلامی تعلیمات پر چلنے ہی کی وجہ سے. خود بھی لوگوں کو احساس ہے. جو آدمی بہت دیندار ہوتا ہے، بہت پرہیزگار ہوتا ہے، بہت دین پر چلنے والا ہوتا ہے، بھلے وہ کچھ کہے نہ کہے مگر لوگوں کے دل میں اس کے لیے عزت ہوتی ہے. یہ آدمی اچھا ہے، وہ دیندار ہے، پرہیزگار ہے. جو نکما بھی ہوتا ہے نا اس کے دل میں بھی عزت اس کی ہوتی ہے، بھلے منہ سے نہ بولے مگر دل میں وہ سمجھتا ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے، اللہ کے دین پر عمل کرتا ہے. بے عمل کرنے والے کو خود اس کو بھی احساس ہوتا ہے. اس سے کوئی کہے کہ بھائی چلو دعا کرو تو کہتا ہے نہیں میری داڑھی نہیں، کیا دعا کروں گا، میں تو نماز نہیں پڑھتا ہوں، میں کیا دعا کروں گا. اسے کہو بھائی نماز پڑھا دو، ارے یار سوری میں تو کبھی مسجد میں نہیں آتا ہوں، آج پہنچ گیا ہوں، میں کیسے امام بن سکتا ہوں. اس کا مطلب وہ خود احساس ہے اس کو کہ میں بہت نکما ہوں،
میں آپ جو کہہ رہے ہیں ان میں سے کچھ بھی کرنے کے لائق نہیں ہوں، اس لیے کہ میں صرف اپنی زندگی گناہ میں گزارتا ہوں، اور اب آپ مجھ سے یہ کام کے لیے کہہ رہے ہیں تو میں اس میں آپ کی قیادت نہیں کر سکتا ہوں۔ اسے خود احساس ہے کہ میں بے عزت ہوں، میں قیادت کے لائق نہیں ہوں۔ تو سب کو احساس ہوتا ہے نہ کرنے پر، اور جو آدمی کرتا ہے اس کی عزت لوگوں کے دل میں ہوتی ہے، بولے اور نہ بولے وہ خود بھی سمجھتا ہے کہ ہاں میں برا نہیں ہوں، اس لیے کہ میں اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہوں، بھلے وہ تواضعاً انکساراً وہ یہ بول دے کہ نہیں میں ناچیز ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میں سراپا گنہگار ہوں، سراپا تقصیر ہوں، وہ بولے، مگر اس کو لوگ ہمبلنس کے اوپر لے جائیں گے، نہیں یہ آدمی بڑا اچھا ہے مگر پھر بھی یہ کہتا ہے کہ میں سراپا گنہگار ہوں۔ نہیں، یہ ان کا ہمبلنس ہے، ان کی تواضع ہے، یہ ان کی انکساری ہے، وہ بڑا اچھا آدمی ہے، یہ انکسارن ایسا بول رہا ہے، وہ خود کو بھی گرانا چاہے گا مگر پھر بھی لوگ اس کو گرنے نہیں دیں گے، اس کی بات کو اٹھا لیں گے، نہیں یہ تواضعاً بول رہا ہے، حقیقت میں بہت اچھا آدمی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ اور رسول کے ساتھ رہنے سے یا ان کے فرمان پر عمل کرنے ہی سے مومن کی عزت ہے، اس کے سوا کہیں عزت ہے ہی نہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری عزت اللہ ہی کی ہے۔ اب تمہیں جو بھی عزت چاہیے بس اس در کے ساتھ مل کے حاصل کرو، بغیر اس کے کوئی عزت آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہر رمضان کے سلسلے میں فرمایا تاکہ ہمیں احساس ہو سکے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ کیوں مقدس بنا گیا ہے۔ تو ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ شہر رمضان شہر اللہ، رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ سارے مہینے اللہ کے تو دوسرے مہینے اللہ کے نہیں ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے تو دوسرا مہینہ اللہ کا نہیں ہے۔ یہ ایک زمانہ اللہ کا ہے تو کیا سارے زمانے اللہ کے نہیں ہیں؟ سارے زمانے اللہ کے ہیں۔ تو پھر یہاں کیوں کہا گیا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے؟ تو یہ اللہ کیا دوسرے مہینے تیرے نہیں ہیں؟ یہ بولا بھی نہیں جا سکتا، سارے مہینے سارا زمانہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ مگر کبھی کبھی اس طرح کی بات جب کہی جاتی ہے نا تو علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد ہوتا ہے اس چیز کی تعظیم و تکریم کو بیان کرنا، جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر، مسجد کو بولتے بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ تو کیا ہمارا گھر بیت اللہ نہیں ہے؟ وہ اللہ کا نہیں ہے؟ یہ ساری زمین اور ساری کائنات اللہ کی نہیں ہے؟ حقیقت میں ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے۔ تو پھر مسجد کو بیت اللہ کہتے ہو تو میرا گھر بھی بیت اللہ ہے، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کا، حقیقت میں اس کا مالک بھی اللہ ہی ہے، مگر وہ ہماری طرف نسبت رکھتا ہے میرا گھر، اور یہ اللہ کا گھر اس کی ورشپ کے لیے بنا گیا ہے، اس کی ورشپ کے لیے فکس کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں جو بیت اللہ کہا گیا اس سے مراد اس کی تکریم کی طرف اشارہ ہے کہ اس گھر کی عزت کرنا، اس لیے کہ اس کو اللہ کی ورشپ کے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ تو بیت اللہ کہنے سے دوسرے کا انکار نہیں ہوتا ہے، تعظیم بتانی مقصود ہوتی ہے۔ تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو یہ فرمایا کہ رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اس سے مراد اللہ نے اس مہینے کو دوسرے مہینوں پر تعظیم عطا فرمائی، اس کا اکرام کیا ہے، اس کو عزت عطا فرمائی، اس کو اللہ نے برتری عطا فرمائی ہے کہ رمضان کے برابر دوسرا کوئی مہینہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ مکرم جو مہینے وہ اپنی جگہ پر ہے، مگر نزول قرآن کی وجہ سے رمضان شریف کو سال کے تمام مہینوں پر جو فضیلت حاصل ہے دوسرے مہینوں کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو تعظیم کے لیے فرمایا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کا نزول اس میں فرمایا ہے، اس لیے کوئی مہینہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعظیم و تکریم کے لیے کیا کیا۔ تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسنان لا يعذبان فی القبر من مات یوم الجمعۃ ومن مات فی رمضان۔ حضور نے فرمایا کہ دو آدمی ہیں مسلمان، نن مسلم اس میں نہیں شامل ہوتا، کسی بھی بشارت میں نن مسلم نہیں آتا، اس لیے جہاں بھی ہوگا تو اس سے مراد سے مسلمان لیا جائے گا کہ دو مسلمان ایسے ہیں کہ ان کو قبر میں عذاب نہ دیا جائے گا،
جو جمعہ کے دن مر جائے اس کو عذاب نہیں ہوگا، اور جو رمضان شریف میں مر جائے اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، قبر میں معاف، ڈے آف ججمنٹ تک معاف، چاہے اس نے کچھ بھی کیا ہو، کتنا ہی گناہ کیا ہو، مگر مسلمان ہے۔ اور رمضان کا مقدس مہینہ اگر اس کو موت میں مل جائے، اب مہینے کی تقریم سمجھو کہ قرآن کے نزول کے مہینے کو اللہ نے کس قدر فضیلت دی، وہ تو سراپا تقسیم ہے، وہ تو پوری زندگی گناہ میں گزارنے والا ہے، اور حضور بشارت دے رہے کہ اگر مومن ہے اور رمضان میں مرا ہے تو اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا۔ کیوں نہیں دے گا؟ اس نے گناہ کیا ہے، پھر عذاب کیوں نہیں ملے گا؟ تو وہ بھی جا کے کہہ تو سکتا ہے نا کہ مولا میں تو صرف گناہ ہی کر کے آیا ہوں، پھر بھی عذاب کیوں نہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے یہ تیری وجہ سے نہیں ہے، یہ رمضان کے مقدس مہینے کی وجہ سے ہے کہ میں نے اپنا کلام اس مہینے میں نازل کیا، تو اس لیے میں نے اس مہینے کو یہ احترام دیا۔ اب اگر تم مر کے میرے پاس آئے اور میں تجھے قبر میں عذاب دوں تو تو یہ کہے گا کہ میرے مولا رمضان کے مقدس مہینے میں مرا اور قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، پھر بھی تو مجھے عذاب دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے اس مہینے کو محترم رکھا کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ نزول قرآن کا مہینہ مجھے ملا تو پھر مجھے عذاب کیوں دیا جا رہا ہے۔ اللہ نے تمہارے گناہ کو معافی میں اس لیے بدل دیا ہے کہ تیری موت اللہ نے لی ہے اور تجھے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے، تو بڑا اچھا وقت تجھے عطا فرما دیا ہے، تو وقت کی عزت کی بنیاد پر اللہ نے تمہاری عزت کر لی ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ یہ مہینہ کتنا محترم رکھا ہے کہ گنہگار کو بھی بشارت ملتی ہے کہ اگر مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد میں اللہ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تجھے اس لیے معاف کروں گا کہ مکرم مہینے میں میری بارگاہ میں میں نے تجھے بلا دیا ہے، تو اس کی عزتیں تجھے بھی حاصل ہو جائیں گی، تو میں تجھے عذاب نہیں دوں گا۔ اور دوسرا جمعہ کا مہینہ ہے کہ جمعہ کا دین ہے کہ جمعہ میں مرنے والے کو عذاب نہیں ہوگا، قبر میں نہیں ہوگا۔ قبر میں نہیں ہوگا تو انشاءاللہ وہ حشر میں بھی معاف کر دیا جائے گا کہ اول معاف ہے تو پھر آخر عذاب میں بدلا جائے گا، شاید ایسا نہ بھی ہو، لیکن اس کو فضیلت پر محمول کریں گے کہ ایسا انشاءاللہ اللہ نہیں کرے گا۔ تو جمعہ کے دن مرنے والے کو اس لیے نہیں ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ نے کس میں فرمائی تھی؟ جمعہ کے دن۔ جمعہ کے دن میں حضرت آدم کی تخلیق ہوئی ہے، سب سے پہلے نبی اللہ کے، اور وہ ہمارے باپ تمام انسانوں کے باپ۔ تو ایک نبی کو اللہ نے جمعہ کے دن پیدا کیا، ان کی تخلیق فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کی تخلیق کی بنیاد پر جمعہ کو شرف عطا فرما دیا، عزت عطا فرما دی۔ اب ان کی اولاد میں سے کوئی آدمی مسلمان ہو اور مر جائے تو بھلے گنہگار ہے، مگر پھر بھی اللہ نے اس کے لیے معافی اس لیے لکھ دی ہے کہ وہ پہلے نبی کی تخلیق کا دین ہے، تو نبی کی تخلیق کے لیے اس کو معین کر دیا گیا ہے، تو نبی کے احترام کی بنیاد پر اللہ نے اس دین کو شرف عطا فرمایا ہے، اور اس دین کے شرف کی وجہ سے اللہ نے مرنے والے مسلمان کو بھی شرف عطا فرما دیا ہے۔ اب اس کا اپنا ذاتی کمال تو نہیں ہے، وہ تو گناہ لے کے گیا ہے، لیکن معافی کا مژدہ اس لیے مل رہا ہے کہ وہ جمعہ کے دن اس کو بلایا گیا ہے۔ تو جمعہ کا دن تمہارے باپ کی تخلیق کا دن ہے، اور اللہ نے ایک نبی کے ساتھ ملانے سے اس کو مشرف کیا ہے۔ اب تو وہاں آئے گا تو یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ اس دن کو تم نے نبی کی تخلیق سے مشرف کیا اور میں اسی کی اولاد ہوں اور تیری بارگاہ میں آیا مجھے عذاب دیا جائے۔ تو اللہ نے اس ایکسکیوز کو پہلے ہٹا دیا کہ جب زمانہ محترم ہے تو جو آئے گا اس کو بھی محترم میں شامل کر لیا جائے گا۔ اندازہ لگاؤ کہ بھئی قرآن مل رہا ہے زمانے کے ساتھ، تو زمانہ کتنا اٹھ رہا ہے، اور اس زمانے میں مرنے والا بھی کس قدر اٹھایا جاتا ہے۔ اب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس مہینے کے سلسلے میں ایک بشارت اور سنائی کہ اتاکم شہر رمضان شہر خیر و برکات،
حضور آگاہ فرماتے تھے لوگوں کو کہ لوگوں تمہارے پاس میں رمضان شریف کا مقدس مہینہ مہمان بن کے آیا ہے، اللہ کا مقدس مہمان بن کے آیا ہے، مگر یہ مہمان تم سے لینے کے لیے نہیں آیا ہے، میزبانی تمہیں الگ سے نہیں کرنی ہے، یہ مہمان تمہیں دینے کے لیے آیا ہے کہ تم اس میں عبادت کرو گے، بندگی کرو گے، ورشپ کرو گے، جو کچھ کرو گے ان سب کا جو بدلہ ہے وہ دوسرے مہینوں کے بنسبت 1000 گنا زیادہ کر دیا جائے گا۔ رمضان کے مہینے 1 رکعت پڑھو 1000 رکعت، 1 تسبیح پڑھو 1000 تسبیح، 1 ختم قرآن کرو 1000 ختم قرآن، اس طریقے سے کوئی بھی ذکر خیر کیا جائے، 1 صدقہ خیرات کا 1 پاؤنڈ صدقہ کرو 1000 پاؤنڈ کا ثواب۔ رمضان کے مقدس مہینے میں تمہاری عبادتوں کو اللہ اس قدر بڑھا دیتا ہے کہ تم جو کچھ نیک عمل کرو تمام تمہارے نیک اعمال کو دوسرے زمانوں کی بنسبت کئی گنا آگے کر کے اللہ ثواب میں بدل دیتا ہے کہ ایک ایک رکعت پر 1000 رکعت کا ثواب مل جاتا ہے۔ کیوں؟ میں نے تو 1 پڑھی 1000 کیوں؟ کہا تیرے پڑھنے کی وجہ سے نہیں، رمضان کی برکت کی وجہ سے تیری نماز کو برکت دے رہے ہیں کہ پڑھتا ہے 1 اور لکھتے ہیں 1000۔ میری خوبی نہیں ہے، رمضان کے مقدس مہینے کی خوبی ہے، اور اس کو بھی خوبی از خود نہیں مل گئی ہے، اللہ کی کتاب کے نزول کے ساتھ اس کو ملایا گیا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو یہ خوبی عطا فرمائی۔ عزت قرآن سے ملنے سے ملتی ہے، ہٹنے سے نہیں ملتی ہے کہ یہ لیلۃ القدر کو ملنے کی وجہ سے عزت ملی ہے، ہٹنے کی وجہ سے نہیں۔ باقی تمام راتوں کو لے آؤ تو ان میں سے کسی کو لیلۃ القدر نہیں کہا جاتا، اور لیلۃ القدر کی جو بشارتیں ہیں وہ ان راتوں کے ساتھ میں ملائی نہیں جاتی۔ کیوں ملائی نہیں جاتی؟ عبادت تو وہاں بھی کر رہا ہے، عبادت لیلۃ القدر میں بھی کر رہا ہے۔ کہا لیلۃ القدر قرآن سے ملی ہے، اس کے نزول سے ملی ہے، اس لیے اللہ نے اس کو محترم بنایا ہے، اور دوسری راتوں میں وہ بشارت اس لیے نہیں ہے کہ قرآن کے نزول کے ساتھ اس زمانے کو ہم نے ملایا نہیں ہے، اس لیے جو عزت لیلۃ القدر کی ہے وہ عزت کسی دوسری نائٹ کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ بتا دیا نا کہ لیلۃ القدر کو عزت ملی قرآن سے ملنے کی وجہ سے، اور باقی راتوں کو وہ عزت نہیں ملی اس لیے کہ قرآن کے نزول سے ان کو ملایا نہیں گیا۔ واضح ہو گیا قرآن سے ملنے والوں کو عزت ملتی ہے، اس سے الگ رہنے والوں کو عزت نہیں ملتی۔ رمضان کے مقدس مہینے میں ہماری عبادت کو 1000 گنا بڑھا دیا گیا، دوسرے مہینے میں وہی عبادت کرتے ہیں، مگر یہ بشارت جو رمضان کے مہینے کی ہے وہ اس کے ساتھ میں نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی ہے؟ عبادت تو دونوں جگہ پر ایک ہی ہے، کرنے والا ایک ہی ہے، نیت دونوں جگہ پر یکساں ہے، طریقہ یکساں ہے، سب کچھ یکساں ہے، مگر پھر بھی ثواب میں فرق ہے۔ یہاں 1000 وہاں 10، وہاں 10، 1 کا بدلہ 10 تو وہاں 10 یہاں 1000۔ کیوں ایسا کیا گیا؟ اس لیے کہ رمضان کے مہینے کو قرآن کے نزول سے ملایا گیا ہے، اس لیے وہ عزت والا ہے، اور دوسرے مہینے میں تو بندگی کرتا ہے تو وہ مہینے قرآن کے نزول سے ملائے نہیں گئے، تو ملا ہوا ہے وہ باعزت ہے، جو الگ ہے اس کو وہ عزت نہیں ملی ہے۔ تو زمانے کو تکریم دے کر کے ہمیں آگاہ کیا گیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تم بھی عزت پانا چاہتے ہو تو طریقہ ایک ہے، اللہ کی کتاب سے وابستہ رہنا تو عزت ملے گی، اور اس سے جدا ہو جاؤ گے تو عزت بھی جدا ہو جائے گی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں باعزت اللہ کے نزدیک وہی ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ جتنا زیادہ تقوی کرو اتنی ہی باعزت بن جاؤ۔ تو قرآن سے ملنے سے عزت ملتی ہے، الگ ہونے سے عزت نہیں ملتی ہے۔ اور آج تو ہم نے قرآن کو نکال ہی دیا نا کہ دوسرے کے طریقے پر ہم کب چلیں گے؟ قرآن نکلے گا تو چلیں گے۔ اس لیے ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا تھا بطور وعید کے
کہ میرے امتیوں بدعت سے بچنا، بدعت سیئہ کے قریب مت جانا، اس لیے کہ اگر تم بدعت کو اپناؤ گے تو سنت سے محروم کر دیے جاؤ گے، اس لیے کہ بدعت آئے گی تو سنت چلی جائے گی۔ میں کھڑا ہو کے پانی پیوں گا تو بیٹھنے کا طریقہ نکل جائے گا، تو غلط اپناؤں گا تو سنت جائے گی اور اس کی جگہ پر غلط آئے گا۔ تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ میری سنت سے وابستہ رہنا، میری سنتوں کو مضبوط پکڑ کے رکھنا، میری سنتوں کو کبھی مت چھوڑنا، اس لیے کہ جب قوم بدعت اپناتی ہے تو کس سے محروم کر دی جاتی ہے؟ سنت سے، کہ غیر کا طریقہ آیا تو غیر کا اندر آئے گا تو نبی کا جائے گا تو اندر آئے گا نا، قرآن کا طریقہ جائے گا تو غیر کا اندر آئے گا تو قرآن کا طریقہ جائے گا۔ تو بدعت کرنے والے معمولی نہ سمجھیں کہ صرف میں نے کوئی نیا کام کیا ہے، حقیقت میں تو نے اتنا گھناؤنا کام کیا ہے کہ غیر کے طریقے کو اندر رکھ کر کے نبی کا طریقہ نکال دیا اور غیر کے طریقے کو اندر رکھ کر کے قرآن کے حکم کو باہر کر دیا۔ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ جاہلوں کے طریقے کو تلاش میں لگے ہوئے ہو کہ ان کا طریقہ لے کر کے ادھر آؤ، مومن کہہ کر کے کافروں کا طریقہ لے کر ادھر آؤ، مگر تم جانتے ہو کافر کا طریقہ ادھر اسی وقت آئے گا، یا تو نبی کا نکل جائے گا یا تیرا رب کا بتایا ہوا نکل جائے گا، یہ دونوں نکلیں گے تو تیسرے کو جگہ ملے گی، یہ دونوں کو ہوتے ہوئے تیسرے کو جگہ نہیں مل سکتی ہے۔ افحکم الجاہلیت یبغون، جاہل لوگوں کے حکم کی تلاش میں لگے ہوئے ہو۔ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، ایمان والوں کے لیے اللہ کے حکم سے زیادہ حسین اور جمیل اور کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ احسن سے تعبیر فرما، یعنی کہ صرف اعظم سے تعبیر فرما۔ احسن، یہ اعظم تو صرف بڑا کہ تو صرف کہے گا بڑا، مگر احسن کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مومن اللہ کے اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو بڑا بھی سمجھتا ہے اور اس کو حسین بھی سمجھتا ہے، کہ کبھی ہو کہ بھئی بڑا سمجھے مگر حسین نہ سمجھے، تو اس لیے نہیں اپناتا ہے کہ ہے بڑا۔ جیسے بہت ساری دوائیاں ہیں، میرے مرض کا علاج ہے، میرے نزدیک معظم ہے، میں اس کو بڑا سمجھتا ہوں، اس لیے سمجھتا ہوں معظم کہ اس سے میرا علاج ہونے والا ہے، میری بیماری صحیح ہونے والی ہے، تو میں نے اس کو معظم سمجھا، لیکن میں نے اس کو حسین نہیں سمجھا، اس لیے کہ اس کا پینا مجھے پسند نہیں آتا ہے، اس کا ٹیسٹ بہت کڑوا ہے، اس کا ٹیسٹ بہت خراب ہے، مجھے پینا پسند نہیں آتا، مجھے کھانا پسند نہیں آتا، مگر میں اس کو معظم اس لیے سمجھتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ میری بیماری کا علاج یہی ہے، اس لیے میں اس کو معظم سمجھ کے لیتا ہوں، لیکن حسین سمجھ کے نہیں لیتا۔ اللہ نے اپنے حکم کو جو تعبیر فرمایا، ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، ایمان والوں کے لیے اللہ کے حکم سے زیادہ حسین اور کوئی حکم نہیں ہو سکتا۔ تو معظم بھی ہے اور حسین بھی ہے، اور حسین بھی ہے تو اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے، مومن دل سے پسند کرتا۔ ہاں میرے رسول نے کہا مجھے پسند ہے، میرے نبی نے کہا مجھے پسند ہے، میرے رب نے کہا مجھے پسند ہے، میرے نزدیک ان سے زیادہ بہتر طریقہ کوئی نہیں ہے، میں اس سے زیادہ حسین حکم کسی کا نہیں سمجھتا ہوں، اس لیے جب ایک احسن کے مقابلے میں حسین بھی آ جائے گا تو احسن کو اپنا کے حسین کو چھوڑ دیں گے، اور یہاں تو احسن کے مقابلے میں اقبا ہے، کبھی ہے کہ جو غیروں کا طریقہ ہے جس کو اندر داخل نہیں کیا جا سکتا، تو تم یہ مت سمجھو کہ ایک بدعت کا آنا یہ صرف معمولی ہے، وہ دیکھنے میں معمولی ہے، اگر تم اس کے انجام پر غور کرو تو بدعت کا آنا بہت ہی ایک گھناؤنا فیصلہ ہے، یا تو میں نبی کا طریقہ نکالوں گا تو وہ اندر آئے گا، یا خدا کے حکم کو ہٹاؤں گا تو وہ اندر آئے گا۔ کیا میں مومن ہو کے رسول کا طریقہ نکال دوں اور کافر کا طریقہ لے آؤں
کہ میں مومن ہو کے خدا کا حکم نکال دوں اور کافر کا حکم اندر لے آؤں اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں، جبکہ میں ایسا فیصلہ کروں کہ میرا رب کا حکم نکل جائے یا میرے رسول اللہ کا فرمان نکل جائے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یقین رکھنے والی قوم کبھی ایسا نہ کرے گی، اور ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں مومن تو یقین کرنے والے ہیں، ہم سے یہ فیصلہ کبھی نہیں ہونا چاہیے، مگر پھر بھی ہم نے کیا۔ کیوں کیا؟ شاید رسول کی بات نکال کر کے کافر کی بات اندر لا کے کیا ہے۔ اللہ کے بے شمار احکام ہم نے نکال دیے، شاید کافر کی بات کو اندر لا کر کے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم معمولی کام کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم نے اسلام کے مٹانے کا کام کیا ہے کہ اسلام بنتا ہی ہے رسول اللہ کے طریقے سے، اور اسلام بنتا ہی ہے اللہ کے احکام سے، اور جب غیر کا اندر آئے گا تو یہ نکل جائیں گے۔ تو میں مومن ہو کے کیسے گوارا کروں کہ میرے رسول کا فرمان اور میرے خدا کا فرمان یہ میرا دین ہے، اور میں مومن کہہ کے اس کو نکالوں اور جو دین نہیں ہے اس کو اندر لے آؤں؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ زمانے کو عزت دے کر کے ہم لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے کہ جو زمانہ قرآن کے نزول سے نہیں ملا اس کے وہاں تم کچھ بھی کرو تو اس کا حکم الگ ہے، اور جس میں نزول قرآن ملا اس میں کچھ کرو تو حکم الگ ہے۔ کتنا الگ ہے! ہمارے آقا نے اس سلسلے میں یہ ارشاد فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا۔ حضور فرماتے ہیں کہ رمضان کے مقدس مہینے کو قرآن کے نزول کے ساتھ ملانے کی وجہ سے اللہ نے دوسرے زمانے پر یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اس میں تم کوئی بھی نیک عمل کرو گے جو تمہارے اوپر فرض و واجب نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں فرض کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرض کا ثواب اتنا کہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ نفل کرو تو فرض، رمضان میں جتنے نفل پڑھو سب فرض، سنت تراویح پڑھو پھر بھی فرض۔ وہ سنت ہے حکم کے اعتبار سے اور فرض ہے وہ ثواب کے اعتبار سے۔ پڑھی ہے تم نے سنت، مگر نام اعمال میں لکھا گیا ہے کہ بندے نے 20 رکعت فرض پڑھی۔ دن بھر جتنی سنتیں اور نوافل پڑھتے ہو حکم میں ہے سنت اور نوافل، اور نام اعمال میں لکھا جاتا ہے کہ بندے نے فرائض پڑھے ہیں۔ تو اندازہ لگاؤ کہ ایک حکم اپنے اعتبار سے نہایت نیچے تھا، اس کو اتنا درجہ نہیں مل سکتا تھا جو ایک فرض کا درجہ ہے کہ فرض تو اللہ کا مطالبہ ہوتا ہے اور سنت رسول اللہ کا مطالبہ ہوتا ہے، اور نفل جو ہے وہ ہمارا اپنا تقاضا ہوتا ہے۔ اللہ کے تقاضے کے برابر کسی کا تقاضا نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے فرض اوپر ہے، سنتوں سے بھی اوپر ہے، واجبات سے بھی اوپر ہے، اور تمام مستحبات اور نوافل سے اوپر ہے، اس لیے کہ فرض اللہ کا تقاضا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تو نے اپنے تقاضے سے جو کیا اس کو بھی میں اپنا تقاضا بنا دیتا ہوں، رسول اللہ کے تقاضے سے جو کیا اس کو بھی میں اللہ اپنا تقاضا بنا لیتا ہوں۔ میرے مولا اور کسی زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا، کہ اس لیے ہے کہ رمضان کے مقدس مہینے کو نزول قرآن کے ساتھ ملا، اس وجہ سے تیرے تقاضے کو بھی میں نے اپنے ساتھ ملا لیا اور رسول اللہ کے تقاضے کو بھی اپنے ساتھ میں ملا لیا۔ تو اس لیے فرما گیا کہ کرو تم نفل و سنت، مگر پھر بھی تمہارے لیے ثواب میں کیا لکھا جائے؟ فرض۔ ہر نفل عبادت، تسبیح بھی فرض میں، حالانکہ تسبیحات کبھی بھی فرض میں نہیں جاتی ہے، مگر رمضان میں وہ بھی ثواب کے اندر کس میں چلی گئی؟ فرض میں چلی گئی۔ اور ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہو تم نے فرض ادا کیا تو دوسرے مہینوں میں فرض میں 10 گنا ثواب، تو ایک فرض تمہارا 10 بن جائے گا، لیکن رمضان میں 70 ٹائمز اس فرض کو اب کر دیا جائے گا۔ اب ہے کوئی کہ جو فجر کی نماز 1 کے بجائے 2 پڑھ کے دکھائے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ دوسری پڑھو گے تو نفل ہوگا، فرض ایک ہی بار ادا ہوتا ہے، 2 بار نہیں ہوتا۔ 100 بار بھی تم پڑھو تو نفل ہوگا، فرض نہیں ہوگا۔ فرض صرف ایک بار ہوتا ہے،
مگر رمضان کا مقدس مہینہ اعلان کرتا ہے کہ تیرے ایک فرض کو ہم 70 فرضوں میں بدل دیں گے. پڑھے گی ایک فجر مگر لکھیں گے 70 فجر کی نماز کہ ایک دن میں اس نے 70 فجر کی نماز پڑھی ہے. میرے مولا ممکن نہیں ہے. زمانہ ایک ہے, وقت ایک ہے, تقاضا ایک ہے, ایک سے زیادہ فرض ادا نہیں ہو سکتا ہے. اور میرے نام اعمال میں 70 فجر کی نماز ایک دن میں لکھی جائے گی. کہا اس کو بعید مت سمجھ, یہ زمانے کی وجہ سے نہیں ہے, قرآن کے نزول کو ہم نے اس سے ملایا ہے نا. اس کے لیے میں تمہیں یہ برکتیں عطا فرماتا ہوں کہ تمہیں یاد رہ سکے کہ زمانہ قرآن کے نزول سے مل جائے تو محترم ہوتا ہے. تو تم بھی خدا کی کتاب سے مل جاؤ گے تو تم کتنے محترم بن جاؤ گے, تم کتنی باعزت بن جاؤ گے. تو قرآن سے ساتھ ملنے سے عزت ہوتی ہے, اس سے الگ ہونے سے عزت چلی جاتی ہے. چاہے ہم سمجھ نہ سکے ہو تو یہ بیان آپ کی پمپنگ کے لیے ہے کہ ہم سمجھ پائیں اپنی زندگی کو اور اپنے آپ کو وابستہ کریں اللہ و رسول کے احکام کے ساتھ. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. Yesterday we were looking at the reward of the night of Laylatul Qadr and about asking from Allah subhanahu wa ta'ala. There were some points that were missed from yesterday, so I'll quickly summarize them. It was with regards to praying and asking Allah subhanahu wa ta'ala that if a person prays or asks Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah subhanahu wa ta'ala will give to this person whatever he asks for if this thing is good for this person. If the thing is not good for this person and Allah subhanahu wa ta'ala is aware of all of this, Allah subhanahu wa ta'ala does not grant this thing to this person, even though this person thinks that this particular thing that he is asking for is something that is good for him. But Allah subhanahu wa ta'ala knows better than all of us. So Allah subhanahu wa ta'ala does not give this person the thing that he is asking for, because Allah subhanahu wa ta'ala knows that this thing is not good for this person, even though he himself thinks that this thing is good for him. So Allah subhanahu wa ta'ala does not grant him the thing that he has asked for. But Allah subhanahu wa ta'ala may replace this thing, may replace whatever he asked for, if Allah does not grant it to him, may replace that thing with something better. Allah subhanahu wa ta'ala may give him something that he does not directly ask for. For example, if a person asks Allah subhanahu wa ta'ala for something and Allah does not grant him this thing because this thing is not good for him, then Allah subhanahu wa ta'ala will remove a calamity or will remove an affliction that would befall this person. Allah subhanahu wa ta'ala removes this calamity or this affliction because of the asking of this person. Because Allah did not grant the thing that he asked for, Allah subhanahu wa ta'ala grants him something else that he did not directly ask for. This is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. So do not think that your dua or the prayer that you make to Allah subhanahu wa ta'ala is not accepted, because part of the etiquettes of dua, the first etiquette of dua is, or one of the most important etiquettes of dua is to have patience and to have trust in Allah subhanahu wa ta'ala. This is what is required. If a person does not have patience and he thinks that he will get straight away, then this person eventually loses hope, and losing hope is not something that is good, or is not something that attaches with making dua. When you're making dua, you ask Allah subhanahu wa ta'ala with hope and trust, and you believe that whatever is good for you, Allah subhanahu wa ta'ala will grant, and whatever is not good for you, then Allah subhanahu wa ta'ala will withhold from you, and you should leave the judgment to Allah subhanahu wa ta'ala. This is part of true iman. In addition to this, the topic for today was about living by the Quran and propagating the way of the Quran. We as Muslims in general should live by the guidelines of the book of Allah subhanahu wa ta'ala, because ultimately is the primary source for a Muslim. We've discussed this previously, that the Quran is the primary source for a Muslim, and then the Sunnah is the primary source, and then the consensus of the Muslim world, or the Muslim scholars in particular, or as well as the companions. This forms the sources of Islam.
So we have these sources of Islam. So of course, the one that is the primary source, we must follow that primary source and also follow the way of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, and also follow the way of the companions, because they are following the way of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. So a Muslim should not look to the world and follow the ways of the world, or follow the ways of the people of this world. If a person is a believer and a true believer, then he must look at the Quran, he must look into the Quran, or he must look at the way of the Quran and the way of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam for guidance, and this is what he should follow. Because if you are a believer, then as soon as you say La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, then what this means is that you are saying that you will not follow any other way except the way of Allah and His Rasul. This is what believing means, Iman. This is what it means, that you give yourself to Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger sallallahu alayhi wa sallam, and you follow only their way, not the way of others. If you follow the way of others, then that means that you're abandoning the way of Allah and His Rasul. And if you abandon the way of Allah and His Rasul, then what is the result of that going to be? If a person thinks that he will gain honor or privilege by following the way of disbelievers or by following the way of others, then he is truly mistaken, because Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that all honor belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is the one who grants people honor, and Allah is the one who takes away this honor and grants a person dishonor, or makes a person dishonored. Allah subhanahu wa ta'ala is the one to whom honor belongs, and Allah grants it to whoever He wills. True honor for a believer is that he is honored in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran, the gist of which is that those, Allah subhanahu wa ta'ala grants honor to those in His court who are the most pious. So those who are the most pious are those who have the greatest honor and privilege in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. And if a person has honor and privilege in this world, that does not make him, or by default, he does not have privilege in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. A person only has privilege in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, or honor in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, if he is following the way of Allah and His Rasul. If he does not follow the way of Allah and His Rasul, and is following the ways of others, and he has honor and privilege in the eyes of others, then that means nothing. This person is eventually going to die. Where will his honor and privilege go then? The true honor and privilege is when a person dies, and that true honor and privilege is with him in the hereafter. This is true honor. So where does true honor and privilege come from? It comes from following the way of Islam, following the way of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. If you follow the way of others and abandon the way of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, the way of Islam, the way of the Quran, then you lose this honor in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. And where would that lead a person? Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran that do not be like those who forget Allah subhanahu wa ta'ala. Otherwise, if a person forgets Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah will put this person into hardship, and He will make them forget themselves. So you will lose yourselves, and Allah subhanahu wa ta'ala says that it is they who are the sinners or the transgressors. So Allah subhanahu wa ta'ala tells us in the Quran that do not forget Allah subhanahu wa ta'ala. How can a person forget Allah subhanahu wa ta'ala? There are different ways that a person can forget Allah subhanahu wa ta'ala. One of the ways that a person can forget Allah subhanahu wa ta'ala is that if he does not act upon the way of Islam. If you're a believer, then you have said La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. You believe in Allah, you believe in His Rasul, and you believe everything that was brought by the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. Therefore you believe in the Quran and the way of Islam and the teachings of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. Then why would you act upon the way of others? This means that you have forgotten Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah says, do not forget Allah subhanahu wa ta'ala, because if you do forget Allah subhanahu wa ta'ala, then you will be put into hardship. And when you are put into hardship, then you will forget about yourself. You will lose yourself completely. Allah subhanahu wa ta'ala mentions this in the Quran. Also in one hadith of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, the Messenger of Allah has mentioned that we will be the witnesses on this earth for others. For others we will be a witness. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam mentioned this. And how can a person be a witness? We have to remember that a person can only be a witness if he is just and he is righteous himself. So to be a witness, you must be righteous and just yourself. In the hadith of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, narrated by Sayyidina Anas bin Malik radiallahu anhu, he says that we were sat with the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, and a janazah passed by us. A dead body passed by us, and we praised this person who was passing by, who had died. We praised him. So the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said,
wajabat for this person. And then the Prophet ﷺ, they continued to sit with the Messenger of Allah, and another janazah passed by, and these people began to say bad things about this person, that this person was like this or was like that, because he lived his life in this world in a bad way. So they were mentioning these bad traits about this person. So the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam again said wajabat. So then Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, he asked that, "O Messenger of Allah, what is this that you are saying? You're saying wajabat, what is meant by it?" So the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that the one that you praised, for him, Jannah is wajib, and the one that you disrespected or mentioned evil things about, then for him, Jahannam is necessary. Why? The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, because you are the witnesses on this earth. So we, this ummah of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, are the witnesses on this earth. We'll be a witness, even on Yawm al-Qiyamah, we'll be a witness for the prophets. For example, in different narration of the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned about Sayyidina Nuh alayhi salam, and how we'll be a witness for him, that he preached the message. And when we'll be asked that, how do we know when we were not even there? And we will say that we believed in the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, and he told us that Sayyidina Nuh preached the message, and therefore our witnessing will be accepted. But imagine that for a witnessing, or to be a witness, a person must be just, a person must be righteous. So if we want to be these witness, or this kind of witness on this earth that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam has talked about, then we have to be the kind of people who are righteous, who are pious, and who follow the way of Allah and His Rasul. So who are those who have forgotten Allah? As mentioned in the Quran, there are people, if you forget Allah, then Allah will put you into hardship and you will lose yourself. So who are these people that have forgotten Allah subhanahu wa ta'ala? The first of them I already mentioned, it is those who have forgotten the way of Allah by not acting upon the ways of Islam, the ways of the Quran, and the way of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. They have forgotten Allah. And then there are also those who do not acquire the basic knowledge of Islam. They are also those who have forgotten Allah subhanahu wa ta'ala, because by gaining knowledge, a person gains the gnosis of Allah subhanahu wa ta'ala and is able to understand the religion and the guidelines of the Quran and the way of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. If a person does not acquire basic knowledge, then how will this person have the understanding of the religion? We know that seeking knowledge of the basics of the religion is an obligation. And on the day of Qiyamah, people will be questioned about this obligation. That did you acquire knowledge or did you not? Ignorance is not an excuse when it comes to basic matters of the religion. A person cannot use ignorance as an excuse, because the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that seeking knowledge upon every single believer is an obligation. And if you do not fulfill this obligation, then you will be questioned about it on the day of Qiyamah. And all the problems that occur and you see happening around us happen as a result of the lack of knowledge. People do not acquire the basic knowledge that they need to acquire with regards to the matters of the religion, and this results in problems happening. I myself have personally seen people who have left Islam in university and the likes. I have seen people who have left Islam because they had doubts, and those doubts happened to them because of the fact that they did not seek the basic knowledge of Islam. Those doubts that they had could easily have been answered if they had acquired the basic knowledge of Islam. But what happened was they did not have this basic knowledge, so when these doubts occurred to them, then they left Islam. I have seen this personally myself in university and the likes, that a person converted from Christianity to Islam, and then he did not acquire the knowledge of Islam, so then he converted back to Christianity. And I've seen other people who have left the folds of Islam because they did not understand the basics of Islam. So knowledge is a fundamental requirement for a person, for a believer, in order for him to understand the religion. How can you understand the religion if you do not even acquire the basics of the religion? How many people acquire the basics of the religion? We see that people's tajweed is poor, the recitation of the Quran is poor. If a person recites salah with poor recitation of the Quran, which changes or renders the meaning for the worse. So you change a word of the Quran because of your recitation is so poor, you change the word of the Quran, and that results in you changing the meaning of that word to something that is worse or something that is bad, then your salah becomes invalid. So a person's namaz becomes invalid if he does not learn the recitation of the Quran correctly. This is part of knowledge, or part of the obligatory knowledge that a person must acquire, which is the recitation of the Quran. So if a person prays namaz all his life, he's been praying salah 5 times a day, and he thinks that I've been praying salah and I've been fulfilling my obligation, but little does he know that his obligation has not even been fulfilled because of the fact that he did not acquire the basic knowledge of salah, which is of qira'ah. He did not learn to recite the Quran. If a person does not spend day and night
in acquisition of the Quran, or the way of the Quran, or learning the recitation or the correct way of the Quran, then his namaz is invalid. Even if he prays on his own, his namaz is invalid. If he does not spend his day and night in studying the Quran and trying to learn the Quran, if he does not do so, meaning the recitation of the Quran, then his salah will not count. He must pray behind people who can recite correctly, otherwise individual salah will not count. But this is what is happening, that people are not even learning the basics of the religion, which is resulting in these problems. And another issue is that people do not learn the basics of salah. They do not even know how to pray the salah. Even though they've been praying for many, many years, they do not even know how to pray the basics, how to pray salah properly. Then you see many people, if you walk into the masajid and you see people praying salah, you see them praying it in an improper manner. Many times they are going against the sunnah of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, what they are doing. Or sometimes they are missing the wajib, a mandatory aspect, which results in your salah becoming extremely disliked. And if that is continuously repeated, then it becomes a major sin. In addition to that, there are people who even miss some of the obligatory aspects of salah. For example, having your feet in sajda, having your feet or your toes, one of your toes that is bending towards the qibla. This is an obligation. You see many people, when you walk into the masajid, you will see that their feet are just hanging on the floor. They are not pressing their toes properly. If they are not pressing their toes properly, then if it's not even one of them is being pressed properly, then the salah does not count at all. And if at least the majority of them are not being pressed, then the salah is extremely disliked. And people are praying namaz like this day in, day out, because they are not acquiring the basic knowledge of the religion, which is what is resulting in people fulfilling the obligations but not doing them properly. If they're not doing them properly and they are missing the very fundamentals of those obligations, then their obligation has not even been fulfilled in the first place. And why did that happen? Purely because people are lazy and they are not acquiring the basic knowledge that they need to acquire, which has been made obligatory for us. Not just actions, even in terms of statements and comments that people make. How many people make comments that are disbelief? You see people joke, you see people saying things in jest and amusement, fun and play, people saying jokes, but they say comments that are kufr, or of disbelief. They think they are just joking, but then they are saying certain statements that result in disbelief, and it results in them going out of the folds of Islam and they don't even know it. This is what the state has become, that people are not acquiring even the basic knowledge of the religion, which is resulting in their obligations not being fulfilled. And on top of that, many of them are saying statements that are out of the folds of Islam, and that results in them becoming disbelievers. Is this what Islam teaches us? Islam teaches us to acquire basic knowledge for this very reason, so that we do not fall into these traps or into these pitfalls or the subterfuge of shaitan. In addition to this, the Quran mentions, with regards to following the way of others, which is also another problem that we are facing or we are suffering from. The Quran says that do these people, or the Quran is addressing a certain type of people and says that do they wish for a judgment of ignorance, a judgment of jahl, ignorance? Whose judgment is better than the judgment of Allah subhanahu wa ta'ala for the people who are certain? If you have certainty in your belief, then for you the judgment of Allah subhanahu wa ta'ala is enough. The way of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam is enough. This is enough for every single believer. But people instead are following the ways of others and abandoning the way of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, because following the sunnah, as we all know, is an important aspect of Islam. It is the way of Islam, is to follow the way of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. This is very important. Every single person knows that. So the Quran tells us, makes us think and reflect, that do you wish for a judgment of ignorance? You are going to other people and asking them about their ways and following their ways. Do you wish to follow their ways and the ways of ignorance, or do you wish to follow the way of Allah subhanahu wa ta'ala? Whose judgment is better than the judgment of Allah subhanahu wa ta'ala? No one's judgment can be better than the way of Allah subhanahu wa ta'ala. So how important is following the sunnah of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam? We'll just look at some hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. First of all, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, in one very famous hadith, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that you will follow the path of those before you, step by step, and inch by inch you will follow the way of those before you, even if they enter a hole of a lizard, meaning even if they go into a dangerous situation, you will still follow them. So the companion said to the Messenger of Allah, "O Messenger of Allah, do you mean the Jews and the Christians?" And the Prophet ﷺ said, "Who else?"
So you will follow the ways. This is what is happening, that people are following the ways of the Christians, the Jews and other disbelievers and abandoning the way of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam has already foretold of this. In another hadith, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that the best speech or the best word is the book of Allah subhanahu wa ta'ala, and the best way is the way of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. And the worst matters are the heresies. So those things that have been introduced into the religion that do not belong to the religion, and whatever you have been promised will surely come to pass and you cannot escape it. Meaning the judgment of Allah subhanahu wa ta'ala, you cannot escape it. If you move away from the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam sunnah, the path of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, then whatever befalls you, then you should understand that it's from Allah subhanahu wa ta'ala, because you have abandoned the way of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. So then, in another hadith, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said that all of my followers, or all of the ummatees, will enter paradise except those who refuse. So then we said to the Messenger of Allah, and the companion said to the Messenger of Allah, O Allah's Messenger, who will refuse to go to Jannah? Which person would refuse to go to Jannah? So then the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said that whoever obeys me, meaning the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, will enter paradise, and whoever disobeys me is the one who has refused to enter paradise. So we as Muslims, our way is to follow the way of the Quran and to follow the way of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. That is the way to gain salvation, not in the way of following others. For a Muslim, the true position for him is that he will follow the way of Allah and His Rasul, and not the way of others, and not abandon the way of Allah and His Rasul. This is the true way of the believer. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to act upon the teachings of Islam. Assalamu alaikum.